13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر جلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برِ صغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگر تکین، گندوغدو، ارطغرل اور دوندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تکین اور گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دوندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچک طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطینی حصاری فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب گراجہ داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ بازنطینوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی حصہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔
ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب جنیشہر اور بھروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کا صلہ میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوس، سافجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی لازوال داستان تاریخی حقائق کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی اقدار میں موجود معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو سوغوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔